बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आज जुमातुल मुबारक है और बड़ा रहमतों बरकतों वाला दिन है। तो मक्का के इस बाबरकत शहर से मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपका आज का दिन बल्कि आपकी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और आप अपने फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करें। तो जी कल मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बालों की कटिंग करवाने वाला हूँ और मेरा दोस्त सो रहा है, वो जागेगा तो मैं उसको साथ लेकर जाऊँगा, अपने बालों की कटिंग करवा कर आऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जागा और उसको कॉल आ गई कि पैसेंजर हैं, उन्हें लेकर जाना है। तो मुझे नहीं पता था कि उसे कॉल आई हुई है, अभी उसे निकलना है। तो मैंने कहा यार मुझे ना आज मेरी कटिंग करवा दो। तो वो कहता है कि आज नहीं, तो मैं अभी जा रहा हूँ सवारी के लिए, तो बाद में आपकी ना कटिंग करवा दूँगा। और मैंने पूछा चलो कोई नज़दीक हो यहाँ पर मुझे बता दो। मुझे पता तो है यहाँ पर एक जगह पर है, लेकिन वो मेन चीज़ होती है। तो जी खैर वो कहता है कि चलो मैं आता हूँ तो फिर आकर आपकी कटिंग करवाऊँगा। अभी 24 घंटे हो गए हैं इस घर में, मैं अकेला बैठा हुआ, कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। और मैं नीचे गया हूँ शॉप पर, तो ये मुझे ना सीज़र मिल गई है। वो क्या कहते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, द नीड इज़ मदर ऑफ इन्वेंशंस। हाँ कुछ ऐसे ही होगा। तो ये मैं लेकर आ गया हूँ और आज अपने बाल खुद काटने की कोशिश करता हूँ। ये मैं अपने ना दूसरे ब्लॉग चैनल पर डालूँगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो खैर वाह परदेस, कभी कभी वतन की भी याद आती है। वतन की याद हमेशा ही आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सतारा सिस्टर का व्लॉग देख रहा था, वो अपने गांव पहुंच चुके हैं और गांव में उनका पहला व्लॉग आया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। तो खैर मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा क्योंकि उस पर बाद में अगले व्लॉग में बात कर लेंगे। लेकिन वो गाँव का माहौल देख कर, वो साग जैसे तोड़ कर लाए हैं और बच्चे जैसे खेल रहे हैं, साजिद भाई वो काट रहे हैं अपना घर में जो उनके दरख्त लगा हुआ है, तो वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने, मेरा अपना गांव, मेरा बाहर वॉक पर निकलना खेतों के दरमियान, ये गंदम, अभी छोटे छोटे गंदम भी निकली हुई होगी और धुंध का मौसम, कमाद, गन्ना, ये सारी चीज़ें, हाय हाय हाय। पंजाबी का एक शेर है, ए गुरबत मैं तेनू की आखां, मेरे लखां जे यार बन जाए नी, मेरी इज्जत भरम ते शोहरत दे सरे आम जनाजे चाहे नी, इन्हां दुश्मना तो मैं नहीं डरदा, किले बन के शेर मराए नी। ये कुछ इस तरह का है कि इसमें शायर ना गिला कर रहा है हालात से। चलो कोई ना, ये अपनी जगह पर है। हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं हाजी चाचू के ब्लॉग पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि मुझे हमारी सुलह हो गई है और साथ में वो कह रहे थे कि मुझे रिएक्शन वालों की मदद की ज़रूरत है। अच्छा, वो अपने ब्लॉग में शुरू में कहते हैं कि सतारा ने अपनी माँ का, वो माँ और बाप का किया है एनिवर्सरी। तो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कई लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। कोई मुझे कह रहा है कि ये आपको जलाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाता, बुढ़े, ऐसा है वैसा है। चाचू ने ये कहा कि लोग मेरे लिए ना बड़ी बुरी बात करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, उसने अपने अब्बू का और अपनी अम्मी का एनिवर्सरी की है, तो इस वजह इससे मैं क्यों जलूँगा। बाकी वो मेरा भाई था जो दुनिया से चला गया है। और उसके बाद ये कहने के बाद उन्होंने कहा है कि बीवी जब किसी के निकाह में होती है तो उसके और हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं। जब वो मतलब तलाक़ याफ्ता होती है या बेवा होती है तो उस वक्त और मामलात होते हैं। अगर इनके हस्बैंड जब दुनिया से, मतलब वो कह रहे थे कि मेरे भाई जब दुनिया से गए थे तो ये निकाह आगे ना करती तो और मामलात थे, लेकिन इन्होंने आगे निकाह किया मजबूरी में।
اور اب معاملات نا اور طرح کے ہو گئے ہیں. اب یہ نہیں چیزوں کو نا سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ اب جو موجودہ شور ہے نا اس کے جو ہے حقوق زیادہ ہیں. اور باقی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ پوچھے گا اور اللہ جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں. باقی ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ اینیورسری جو ہے نا وہ نہ کرتے، بہتر یہ تھا وہ کیک جہاں پر کاٹا ہے وہاں پر وہ ختم دلوا دیتے، اور ساتھ میں 2 دیگے چاول کو کھانا غریبوں کو تقسیم کر دیتے، یہ سب سے بہترین ہو جاتا. تو پہلی بات جو ہے نا وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ انہوں نے ستارہ نے حاجی صاحب کی وائف کا نہیں کیا اینیورسری کی، انہوں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی اینیورسری کی ہے وہاں یہاں پر، کیونکہ اس کے لیے یاسین اس کا باپ اور معراج آنٹی اس کی امی ہیں، تو اس کے لیے رشتہ جو ہے نا وہ اب بھی یہی ہے. اور باقی ان کی امی آگے نکاح کر چکی ہیں، امی نے سیلیبریشن نہیں کی، جیسے آپ ان سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بیٹی کی خوشی بیٹی 1000 بار کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے تو ماں باپ ہے نا. اور نہ کوئی اخلاقی قباحت ہے اس میں، نہ کوئی مطلب دین اس پر کوئی پابندی لگاتا ہے کہ کوئی اپنے اولاد اپنی ماں باپ کی خوشی کرنا چاہ رہی. اور حاجی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، باقی بالکل میں اس چیز سے بھی ایگری کرتا ہوں. اگر کوئی اچھا کرے یا برا کرے اس کا جواب دے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو ہے. جہاں پر اگر جیسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، اگر وہ پرابلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ویسے بھی انہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں یہ تو پتہ تھا نا کہ ان کی آلریڈی جو ہے وہ مطلب شادی شدہ تھی، تب جا کے انہوں نے شادی کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی مجبوری میں شادی کی، نکاح کا فیصلہ کیا اور میں نے ان سے شادی کر لی. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پتہ ہوتا ہے کہ یار پیچھے کس طرح چلتا رہا ہے، اور ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سیلیبریشن کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں میں یہ خوشی کر رہا ہوں، بھلے ہی معراج آنٹی اس میں شامل نہ ہو. تو یہ ان کا اپنا معاملات ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں. خیر ساتھ میں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ مجھ پر آپ لوگ بات کیوں کرتے ہیں، کیوں مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کیوں آپ لوگ مجھ پر ریئیکشن دیتے ہیں. تو دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں ریئیکشن دینے کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی ذاتی خنس نکال رہے ہیں، کوئی ذاتی نفرت. نہ تو کسی کے ساتھ ہماری کوئی جائیداد سانجھی ہے جو ہم نے بٹوارا کرنا ہے کسی کے ساتھ. ہاں جو کسی کی بات بری لگتی ہے ہاں ادب کے دائرے میں رہ کر کہیں کہ بھائی جی آپ کی یہ بات سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اپنی ہی بات ٹھونسنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں تو یہ بھی غلط ہے. اچھا تو جی ساتھ میں میرے خیال میں انہیں بات کرنی چاہیے تھی عائشہ کے بارے میں بھی. عائشہ نے بھی جو جس طرح کے معاملات اپنے لیے بھی کھڑے کر دیے ہیں، حاجی صاحب کے لیے بھی کھڑے کر دیے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے چلو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آب لاگ گل لگ، آب ایل مجھے مار. جب آپ کا کچھ کسی چیز میں لینا دینا ہی نہیں، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے جب کسی سے کچھ فرق نہیں نہ پڑتا، وہ پہاڑ میں جائے جو کچھ مرضی کرتا رہے، میں اپنی زندگی میں مگن رہتا ہوں. جب بندہ اس طرح ہو جائے نا تو پھر کیوں کسی پر بات کرنا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا تو آپ لوگ کیوں بات کرتے ہیں ایسے. اب ان کا کل کا ٹائٹل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کتوں کو جواب دینا ضروری تھا. تو جب آپ دوسروں کے لیے اس طرح کہیں گے تو آپ کو وہی سہنا پڑے گا، وہیں آپ پر بھی باتیں ہوں گی، وہیں گالیاں آپ کو بھی پڑیں گی. تو جب آپ یوٹیوب سے کماتے کوئی نہیں ہے، یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی کمائی کے لیے بھی گالیاں کھا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں یوٹیوب سے کمانا بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہ فیم کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے. تو جب یہ سارا کچھ معاملات نہیں ہیں تو گالیاں کھانے کے لیے چینل پر آتے ہیں آپ لوگ. تو پھر بہتر ہے جو مرضی کے پہاڑ میں جائے، جو کچھ مرضی کو کرتا رہے. آپ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا کر تو
خود کے لیے بھی پریشانی بنانا اور اپنے خاندان کے لیے بھی پریشانی بنانا. اچھا خیر، روبینہ آنٹی کا ٹائٹل لگا ہوا تھا کہ امی سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اب ان کا سارا بلاگ سنجال مارا ہے میں نے وہاں پر نہ کہ بابر کا ٹائٹل دیکھا تھا لیکن میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ستارہ فیملی گئے ہیں وہاں پر ڈیڈی کے بیٹے کی میٹ اپ کے لیے. تو گئے تو ہوں گے وہاں پر، لیکن روبینہ آنٹی شاید آج کی ویڈیو میں وہ دکھائیں. کل انہوں نے ایڈوانس میں وہ جو 20-25 ہزار ویوز، 30 ہزار کم از کم ویوز ان کے ہو چکے ہیں ابھی، تو جو امی کی تصویر ساتھ لگا کر کہ امی سے مل کر بہت اچھا لگا، اتنے ویوز انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. تو باقی جو یہ ہے کہ آج امی کو دکھا بھی دیں گے اپنے بلاگ میں، لیکن یہ ہے کہ جیسا پہلے تھم نے لگایا ہے، آج کون یقین کرے گا کہ باقی امی ان سے ملی بھی ہیں یا نہیں. ملی تو ہوں گی، شاید انہوں نے ویڈیو بنانے کی اجازت نہ دی ہو کسی کو، ان لوگوں کو، روبینہ آنٹی کو. ادروائز ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ چھوٹا سا کلپ وہ کہہ رہے تھے کہ روبینہ آنٹی کہہ رہی تھی مہمان آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، تو انہوں نے تو جا کر بھی چھوٹی سی ایک کلپ بنا ہی لینی تھی کہ وہ میری امی سو رہی. چلو خیر، مجھے ویسے لگتا تھا کہ ستارہ اور فیملی جو ہے نا سارے کچھ وقت کے لیے وہاں پر سٹے کریں گے لاہور میں، لیکن اچانک انہوں نے لاہور کو چھوڑ دیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے گاؤں ایک دن کے لیے جانا ہے، اب باقی دن گاؤں میں گزر جائیں گے، ایک دن تو مکمل ہو بھی گیا. چلو خیر، ابھی یہاں پر جو سیلیبریشن ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ستارہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں فاروق کو ملنے کے لیے، یا فاروق کا کماد کا کام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، فاروق اپنی امی اور بہن سے ملنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. ابھی اس کے پاس موقع ہے یار، دیکھیں نا کافی مطلب پورا سال ہو گیا فاروق جو ہے یہ کہتا ہوا کہ اب بس کھیتوں کو آخری پانی لگانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، کھیتوں کو آخری پانی لگانا ہے، چلے جانا. اب تو پانی بھی آخری لگ چکا ہے اور وہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے جاتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.